اس وقت عدلیہ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا مسئلہ درپیش ہے۔ عدلیہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا اختتام جلد ہوگا۔ مولوی تمیز الدین کیس سے مداخلت کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان کا راولپنڈی میں ای کورٹ اور اے ڈی آر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ججز پر دباؤ کے حوالے سے مزید شکایات آئی ہیں۔ 2-3 دن پہلے بھی ایک جج کی شکایت سامنے آئی۔ اللہ کا خوف رکھنے والے کسی بلیک میلنگ سے نہیں ڈرتے۔ جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف لالچ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ جسٹس شہزاد احمد خان کا خطاب۔ قیدی نمبر 804 کا ڈومیسائل اتنا کمزور نہیں کہ وہ باہر نہ آ سکے۔ دنیا ڈومیسائل کی پابندیوں سے باہر آ چکی ہے۔ اب دنیا نیا موڑ کاٹنے والی ہے۔ سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی کا لاہور میں خطاب۔ کہا اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے سب کو متنازع کہا گیا، جس سے معاشرے میں تقسیم بڑھنے کا خطرہ ہے۔ دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی بجٹ کے موقع پر ایوان ہی میں رہی، ان کا ٹوکن احتجاج تھا۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں جاری۔ وزیر اعظم کے بعد وزیر داخلہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ نے JUI سربراہ کی عیادت کی، خیریت بھی دریافت کی۔ مولانا فضل الرحمان سے 25 سال سے عزت و احترام والا رشتہ ہے۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار۔ پارلیمنٹ سے جوں کا توں پاس نہیں ہونے دینے کا اعلان۔ بجٹ میں تباہی کے سوا کچھ نہیں، چھاپا نہیں لگائیں گے۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے سربراہ اور PP رہنما سلیم مانوی والا کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل قوم سے خطاب کرنے کا امکان۔ شہباز شریف بجٹ پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ سندھ کا 3,352 ارب روپے حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 859 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% تک اضافے کی توقع۔ کم از کم اجرت 37,000 روپے کرنے کی تجویز۔ سندھ حکومت کا نئے مالی سال میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا فیصلہ۔ تمام بلدیاتی کونسل کے فنڈز میں بڑا اضافہ کر دیا۔ بلدیاتی اداروں کے لیے 160 ارب روپے مختص۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس فری عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا۔ صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی۔ کلینک آن ویلز کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ کسانوں کو خوشحال بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صوبائی وزیر خزانہ کے ساتھ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ ہزاروں لاکھوں روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے عوض کیا دیا جاتا ہے؟ مہنگی تعلیم اور علاج کا خرچہ جیب سے ادا کرتے ہیں۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے چکرا کر رکھ دیا۔ پینے کا صاف پانی تک نہیں ملتا۔ تنخواہ دار طبقہ پھٹ پڑا۔ کراچی کے شہریوں پر ٹیکسز کے ساتھ ایک اور بوجھ لاد دیا گیا۔ دودھ 20 روپے فی لیٹر مہنگا، قیمت 200 سے بڑھا کر 220 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ قائم ہونے کا سلسلہ جاری۔ کاروبار کے دوران 890 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 77,000 کی سطح عبور کر گیا۔ اتوار سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع۔ پیٹرول 9 روپے 28 پیسے اور ڈیزل 4 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ شہریوں کو مسلسل چوتھی بار ریلیف مل سکے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی جلد سماعت اور سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ خاور مانیکا اور ان کے وکیل کو پیش ہونے کا نوٹس بصورت دیگر ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ مظفر آباد نے شاعر احمد فرحات کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ 2 لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم۔ احمد فرحات کو جوڈیشل لاک اپ سے آج رہا کرنے کا امکان۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے میں دھوئیں سے متاثرہ مزید 3 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق بچوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ متاثرہ مزید 16 بچوں کو پھیپھڑوں کے مسائل کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپتال آمد۔ سیکیورٹی کی وجہ سے پولیس نے مریضوں، لواحقین اور تیمارداروں کو اسپتال داخلے سے روکے رکھا۔ خانیوال کے سرکاری اسپتال میں غلط انجیکشن لگ جانے سے 3 بچوں کی اموات کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور نرس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے خلاف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی نرسز کا احتجاج۔ سندھ کے 64 محکمے کے الیکٹرک کے 1 ارب 70 کروڑ روپے کے نادہندہ نکلے۔ 14 کروڑ سے زائد واجبات پر منقطع سندھ سیکریٹریٹ کی بجلی 7 گھنٹے بعد بحال۔ سندھ حکومت نے واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی۔
मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में खैमा बस्ती आबाद। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन को जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मिना पहुंचाया गया। आज़मीन हज आज मिना में क़याम करेंगे। कल मैदान अरफात जाएंगे। रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। इसराइली तैयारों की शुमाली गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। मुस्तकबिल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अमरीकी सदर मायूस हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बाकायदा तौर पर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दाम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन की गायब दिमागी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। G7 इजलास के मौके पर फोटो सेशन के दौरान तस्वीर बनवाने की बजाय तन्हा पीछे की जानिब चले गए। इटली के वजीर आजम ने जो बाइडन को पकड़कर ग्रुप में शामिल किया। G7 मुमालिक ने रूस के मुंजमद असासों से हासिल मुनाफे से यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने की मंजूरी दे दी। रूस की फैसले पर कड़ी तनकीद। मुंजमद असासों की आमदन लेना जुर्म करार दे दिया। यूक्रेन के जापान के साथ 10 साला सिक्योरिटी मुआहदे पर भी दस्तखत। जापान रवां साल यूक्रेन को $4.5 अरब फराहम करेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका से खाम तेल के सौदे डॉलर से मशरूत करने का 80 साल पुराना मुआहिदा खत्म कर दिया। सऊदी अरब चीनी जापानी करेंसी समेत यूरोस में भी तेल फरोख्त कर सकेगा। डिजिटल करेंसीज में भी तेल बेचने पर गौर। दादू के इलाके फुलजी गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों का लिबास पहनकर रक्स की टिकटॉक बनाने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। हवालात की सैर करा दी। कौमी क्रिकेट टीम फ्लोरिडा पहुंचने के 2 रोज के बाद भी आउटडोर प्रैक्टिस सेशन नहीं कर सकी। बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन इंडोर तक महदूद। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ इतवार को खेलेगी। मैच न होने की सूरत में पाकिस्तान इस मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगा। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कोई बकरे तो कोई बैलों की खरीदारी में मसरूफ। कराची की मवेशी मंडी में मेहंदी और काशी के खूबसूरत डिजाइन वाले ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। और अदाकारा और हिदायतकारा संगीता ने अपनी जिंदगी की 77 बहारें देखी। उनकी डायलॉग डिलीवरी और गानों पर रक्स मद्दाहों के जहनों पर आज भी नक्श।